گزشتہ روز انڈونیشیا کے سفیر لون این سویودی نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے GHQ میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی اور دفاعی شعبے میں تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اپنا برادرانہ تعلق کو بہت اہمیت دیتا ہے، جو مشترکہ مذہب اور مضبوط تاریخی اور ثقافتی رابطوں پر مبنی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انڈونیشیا کے سفیر کے ساتھ یہ واحد ملاقات نہیں ہے، بلکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی ملک کے سفیر کے ساتھ ملتے ہیں، بیرونی دوروں پہ جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کے سربراہان کے ساتھ وزرائے دفاع، وزرائے خارجہ اور آرمی چیفز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہیں، اور پاکستان کے دورے کے دوران جب غیر ملکی سربراہان آتے ہیں، وزرائے دفاع آتے ہیں، وزرائے خارجہ آتے ہیں یا آرمی چیف آتے ہیں، تو وہ بھی حکومتی عہدیداروں کے ساتھ، وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ملاقات کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں افغان صدر پاکستان آئے تو انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ اس سے قبل افغان سیکیورٹی کے مشیر پاکستان آئے، انہوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی، اور ان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، انہوں نے ملاقات کی۔ افغان سفیر سے آرمی چیف کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کے ایران، ترکی، سعودی عرب، چین، برطانیہ، ایسے ممالک کے آرمی چیف پاکستان میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ممالک کے آئے ہیں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے خصوصی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ پاک فوج کا آئین میں ایک کردار متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت پاک فوج جمہوری حکومت کے ماتحت کام کرنے کی پابند ہے، تو جمہوریت میں ایسی ملاقاتوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ماضی میں ایسی ہی ملاقاتیں یا ایسی ہی سرگرمیاں پاک فوج کی طرف سے حکومتوں کے مابین غلط فہمیوں کی بنیاد پڑتی اور غلط فہمیاں پوائنٹس آف نوٹ ریٹرن پر بھی چلی جاتی تھیں۔ کئی حکومتیں ہمیں ٹوٹتی نظر آئیں، اور گزشتہ حکومت میاں نواز شریف کی حکومت، ان کے ساتھ پاک فوج کی غلط فہمیاں ڈان لیگ جیسے شدید اختلافات سامنے آئے، اور بالآخر میاں نواز شریف کو گھر جانا پڑا، نااہلیت کی وجہ سے ان کی چھٹی ہوئی، اور آج کل وہ جیل میں ہیں۔ مگر اس حکومت نے آرمی چیف کے ساتھ، فوج کے ساتھ بنا کر رکھی ہے، اور ان کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کسی ناخوشگوار صورتحال کو جنم دے سکتی ہیں۔ لیکن حکومت نے پاک فوج کو ایسی سرگرمیوں سے منع نہیں کیا، بلکہ فوج کو اپنی طاقت بنانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح سے افغان امن عمل ہے، اس میں پاکستان کی سیاسی قیادت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور فوج کو بھی اس حوالے سے انہوں نے آن بورڈ رکھا ہوا ہے۔ آرمی چیف افغانستان، امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں بھی اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاک فوج کے علاوہ جمہوری حکومت بھی اپنا کردار ادا کر چکی ہے۔ تو اس حکومت کو فوج سے کوئی خطرہ ہے، نہ فوج کو حکومت سے خطرہ ہے، بلکہ باہم مل کے یہ اندرونی خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں، اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اکانومی کو بہتر کرانے کے لیے بھی پاک فوج کردار ادا کر رہی ہے۔ آرمی چیف کئی ممالک کے دورے کر چکے ہیں، اور کئی ممالک کو، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب کو پاکستان کی امداد کے اوپر پاکستان کے ساتھ مالی تعاون پر آمادہ کر چکے ہیں۔ تو اس سے فوج کے کردار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے سفیروں کے ساتھ، وزرائے دفاع کے ساتھ، تو اس سے نہ صرف پاکستان کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان کی حکومت اور فوج کے ایک پیج پر آنے کے جو امکانات ہیں، ایک پیج پہ آنے کے قوی
دونوں کے ایک پیج کے اوپر آنے کا یقین ہوا ہے، جو پاکستان کے مفاد میں ہی ہے۔ گویا آرمی چیف کی بیرون ممالک کے دورے، وہاں کے سربراہان سے ملاقاتیں اور وہاں سے پاکستان آنے والے سربراہان اور وزراء یا دوسرے وفود وہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے دفاع کی مضبوطی کے لیے بھی اہم، اور حکومت کے ساتھ غلط فہمیوں کا کسی قسم کا امکان بھی نہیں ہے۔ دونوں پاک فوج اور جمہوری حکومت ایک دوسرے کو اپنی طاقت بنا رہے ہیں اور دوسرے کی طاقت بن رہے ہیں۔